والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محمد سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ایک اور جگہ شہید کی مجلس کی جس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگا. انشاءاللہ کل سے جو وقت مقرر ہے اسی وقت پہ مجلس کر پاؤ. یہ ضرور پڑھتے ہیں مجھے محمد وال پہلی محرم ماہ محرم کا مقصد، ماہ محرم عزاداری کا ہدف، یعنی انسان اپنے دل کو، اپنے وجود کو پاک کرے. سید الشہداء کا قافلہ مدینے سے نکلا مکے کی طرف، مکے سے نکلا کربلا کی طرف. راستے میں جو جو زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرتا گیا، جو جو ولی خدا کی معرفت حاصل کرتا گیا، جو جو حجت خدا کی معرفت حاصل کرتا گیا، وہ سید الشہداء کے قافلے میں شامل ہوا. اور جس نے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، جس نے ولی خدا کی معرفت حاصل نہیں کی، جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، وہ اس قافلے میں شامل نہ ہو سکا. اور آج زمانے کے امام کا قافلہ بھی اپنے مقصد کی طرف، اپنے ہدف کی طرف رواں ہے. آج جو جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے گا، جو جو ولی خدا کی معرفت حاصل کرے گا، وہ زمانے کے امام کے قافلے میں شامل ہوگا. اور جس نے آج ولی خدا کی معرفت حاصل نہیں کی، جس نے ولی خدا کو نہیں پہچانا، جس نے حجت خدا کو نہیں پہچانا، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو زبان سے دعوی محبت کرے، جس طرح کوفیوں نے زبان سے دعوی محبت کیا، مگر جب عمل کا وقت آیا، مگر جب قربانی کا وقت آیا، کوفیوں نے حسین ابن علی کو تنہا چھوڑا. اور آج اگر ہم بھی زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کریں تو بعید نہیں ہے کہ جب ظہور کا وقت ہو تو ہم ولی خدا کو تنہا چھوڑیں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی اصحاب حسین کی طرح اپنے وقت کے امام کے قدموں میں اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک سوال سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایک کوفے کے لوگ سید الشہداء کو جانتے تھے. 5 سال امیر المومنین کے ممبر کے نیچے بیٹھے تھے. کوفے کی آبادی ہزاروں میں تھی. مولا امیر کی فضیلت کو جانتے تھے، امام حسن کی فضیلت کو جانتے تھے، رسول خدا کی فضیلت کو جانتے تھے، سید الشہداء کی فضیلت کو جانتے تھے. مگر سوال یہ ہے
کہ آخر وجہ کیا بنی؟ جب قربانی کا وقت آیا تو کربلا میں صرف 72 دیکھنے کو ملے. کیوں ہزاروں کی تعداد میں کوفی؟ کیوں مدینے والے؟ کیوں مکہ والے جنہوں نے حسین ابن علی کو تنہا چھوڑا؟ حتیٰ جانتے تھے فضیلت کیا ہے مولا حسین کی، جانتے تھے نواسے رسول خدا ہے، جانتے تھے سیدہ کی اولاد ہے، مگر سید الشہداء کو تنہا چھوڑا. بہرحال اگر کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کربلا کے ہر پہلو کو کھول کے پڑھیں، آپ کو ایک الگ نظارہ دیکھنے کو ملے گا. مختصر کر کے عرض کروں، کربلا میں مختلف قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. سادہ زبان میں مختلف قسم کے گروہ کربلا میں دیکھنے کو ملیں گے. پہلا وہ گروہ تھا جنہوں نے کھلم کھلا حسین ابن علی کی مخالفت کی. مثلا عمر ابن سعد کا لشکر، یزید کا لشکر، جنہوں نے منافقت نہیں کی، بعض لوگوں کی طرح کوفیوں کی طرح منافقت نہیں کی، کھلم کھلا میدان میں آئے اور مولا حسین کے ساتھ مقابلہ کیا. یہ پہلا گروہ تھا کربلا میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. دوسرا وہ گروہ تھا جو نہ حسین ابن علی کی طرف تھا نہ یزید کی طرف تھا. ان کو آپ کہیں بیچ والے. یہ بیچ کے لوگ تھے، یہ بنی کوفہ والے تھے، یہ بنی مدینہ والے تھے، جن کے دل میں حسین ابن علی سے محبت تھی، بہت پیار کرتے تھے حسین ابن علی سے، مگر یہ لوگ پیار کی حد تک محدود تھے، صرف زبان سے دعوے کی حد تک محدود تھے. جب عمل کا وقت آیا یہ لوگ خاموش تھے. اسی لیے صرف محبت کافی نہیں ہے. عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، دل میں محبت تھی، یہ بیچ کے لوگ تھے، مگر عمل کا جب وقت آیا یہ لوگ خاموش تھے. یہ تھا دوسرا گروہ. تیسرا گروہ وہ لوگ تھے جن کو سید الشہداء نے خود دعوت دی کہ آؤ حسین کے قافلے میں شامل ہو جاؤ. مگر یہ وہ لوگ تھے، ان میں آپ کو دونوں ملیں گے. کسی نے دعوت کو قبول کیا، کسی نے حسین ابن علی کی دعوت کو انکار کیا. مثلا عبید اللہ ابن حر جوفی، یہ وہ شخص تھا، اگر اس کی تاریخ اٹھا کے پڑھے، اس کے دل میں کوئی خاص محبت نہیں تھی حسین ابن علی کے لیے. اس کے دل میں امام حسن کے لیے، مولا کائنات کے لیے کوئی خاص محبت نہیں تھی. جب یزید کا لشکر کربلا کی طرف نکلا، اس کو خبر ملی کہ مولا حسین بھی کوفے کی طرف نکلے ہیں. اس نے کہا جنگ سے بچوں گا. یہ کوفے سے باہر کی طرف نکلا. ایک مقام پہ ملاقات ہوئی حسین ابن علی سے. مولا حسین کا خیمہ عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے کے روبرو تھا. اب دیکھیں مہربان امام ہیں، اگر کوئی حسین ابن علی سے محبت نہ بھی کرے، جتنے رؤوف مہربان امام ہر کسی کو دعوت دیتے کہ آؤ حسین کے قافلے میں شامل ہو جاؤ، اس کے دل میں محبت نہیں تھی. مولا حسین نے پہلے اپنے صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ عبید اللہ سے کہو حسین نے تمہیں دعوت دی. صحابی گیا، عبید اللہ نے آنے سے انکار کیا. دوسرا صحابی بھیجا، عبید اللہ نے آنے سے انکار کیا. جب تیسرا صحابی بھیجا، عبید اللہ نے دعوت قبول نہیں کی. آخری مرتبہ سید الشہداء خود اٹھے، عبید اللہ کے خیمے میں گئے، کہا عبید اللہ، حسین جانتا ہے کہ تیرے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں ہے، تیرے دل میں میرے بابا علی کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، مگر پھر بھی حسین تمہیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ حسین کے قافلے میں شامل ہو جاؤ، حسین تمہیں بہشت کا اعلیٰ ترین مرتبہ عطا کرے گا. مگر
دل میں اگر دنیا کی محبت ہو، دل میں خواہشات کی محبت ہو، تو ہر کوئی حسین کے قافلے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ عبید اللہ نے کہا مولا یقین رسول اللہ آپ کا لشکر 72 لوگ ہیں، مقابل میں 30,000 کا لشکر ہے، کہنے لگا مولا میں آپ کے قافلے میں شامل ہوں نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرے پاس ایک تلوار ہے۔ کہتے ہیں اس زمانے کی مہنگی ترین تلوار تھی۔ کہا مولا میرے پاس ایک تلوار ہے، یہ تلوار میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ کہا مولا میرے پاس بہترین گھوڑا، یہ گھوڑا میں آپ کو دے سکتا ہوں، مگر میں اپنی جان کو قربان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مولا حسین کو صرف مال نہیں چاہیے، حسین ابن علی کو قربانی چاہیے، حسین ابن علی کو جذبہ چاہیے۔ جیسے محرم میں ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں حسین ابن علی پہ، مختلف جگہوں پہ سبیلے لگانا، مثلا مختلف امام بارگاہوں کو تیار کرنا، گھر میں مجالسوں کو رکھنا، اپنے مال کو خرچ تو کرتے ہیں، مگر کیا صرف مال کو خرچ کرنا کافی ہے؟ اگر مال کو خرچ کرنا کافی ہوتا تو سید الشہداء عبید اللہ کے گھوڑے اور تلوار کو قبول کرتا، کیونکہ عبید اللہ نے بھی اپنی جان کی قربانی نہیں دی، کہنے لگا میرے پاس مال ہے، میں مال کو خرچ کر سکتا ہوں۔ اسی طرح آج اگر ہم صرف اپنے مال کو خرچ کریں، مگر جب قربانی دینے کا وقت ہو، جب اپنے آپ کو قربان کرنے کا وقت ہو، اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو ہم نے کربلا کو نہیں سمجھا، ہم نے سید الشہداء کو نہیں سمجھا۔ یہ وہ گروہ تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہیں سید الشہداء نے خود دعوت دی۔ اب انہی کے مقابلے میں زہیر ابن تیم تھا جنہیں سید الشہداء نے خود دعوت دی۔ وجود پاک ہو، دل پاک ہو، باطن پاک ہو، تو حسین ابن علی کا ایک کلام اس کے دل پہ اثر رکھتا ہے۔ زہیر ابن تیم بھی شیعیان علی ابن ابی طالب میں سے نہیں تھا، عثمانی مذہب کا تھا، اس کے دل میں بھی کوئی محبت نہیں تھی حسین ابن علی کے لیے، مگر تاریخ میں لکھتے ہیں کہ سید الشہداء خود اٹھ کے زہیر ابن تیم کے خیمے میں گئے، کہتے ہیں کہ کچھ لمحوں کی گفتگو ہوئی، کسی کو نہیں پتا کہ یہ گفتگو کیا تھی، کیا ہوئی۔ کہتے ہیں کچھ لمحے گزرے، زہیر ابن تیم عثمانی مذہب سے پلٹ کے حسینی بن گیا، خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوا۔ یہ گفتگو کیا تھی نہیں پتا، مگر عاشورہ میں ایک واقعہ جو زہیر ابن تیم سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنے مگن ہو چکے تھے، گم ہو چکے تھے، خود کو حسین ابن علی کی ذات میں فنا کر چکے تھے کہ کچھ صحابی سید الشہداء کے ساتھ تھے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے زہیر ابن تیم کے ہاتھ کو پکڑا، مولا حسین نے اپنی 2 انگلیوں کو بلند کر کے کہا زہیر یہ بہشت ہے اور یہ تمہارا مقام ہے۔ جب زہیر ابن تیم نے اپنے مقام کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے سید الشہداء کی گردن پر گر پڑے، گریہ کرنے لگا۔ سید الشہداء نے زہیر ابن تیم کو اٹھایا، سینے سے لگایا، محبت کرتے تھے، جتنے اصحاب حسین ابن علی سے محبت کرتے تھے، اتنا کئی بڑھ کے سید الشہداء اپنے اصحاب سے محبت کرتے تھے، اپنے سینے سے لگایا، کہا زہیر تم نے اپنا مقام دیکھا، تو یہ گریہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ کہنے لگا مولا زہیر بہشت کی لالچ میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا، زہیر جنت کی لالچ میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا، زہیر کو حسین سے محبت تھی تبھی حسین کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ عبید اللہ کو بھی حسین ابن علی نے دعوت دی، قبول نہیں کی، مگر وجود باطن انسان کا دل پاک ہو تو زہیر جیسا پلٹ کے حسینی بنتا ہے۔ یہ تھا تیسرا گروہ۔ مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، چوتھا گروہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کربلا پہنچنے میں دیر کر دی،
دیکھیں انسان اگر صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہ کرے تو ولی خدا کے قافلے سے پیچھے رہ جاتا ہے، ولی خدا کے قافلے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مثلا جیسے مسلم ابن عقیل کی طرح، مولا حسین کے صحابی تھے سلیمان، جس طرح مسلم ابن عقیل کو مولا حسین نے کوفہ بھیجا تھا سفیر بنا کے، نائب بنا کے، اسی طرح سلیمان کو اپنا نائب بنا کے بصرہ کی طرف بھیجا تھا، کیونکہ جس طرح شیعیان علی کوفے میں تھے، مخفی تھے، چھپے ہوئے تھے، اسی طرح بصرہ میں بھی کچھ لوگ تھے جن کے دل میں علی سے محبت تھی۔ جس طرح مسلم کو اپنا نائب بنا کے کوفہ بھیجا، اسی طرح سلیمان کو اپنا نائب بنا کے بصرہ بھیجا۔ اب مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی، جب سلیمان بصرہ پہنچا، مسلم کوفہ پہنچا، اس وقت بصرے کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد تھا، اور عبیداللہ ابن زیاد تو خوب جانتے ہیں اس کے دل میں کتنا بغض تھا حسین ابن علی سے، کتنا بغض تھا مولا کائنات سے۔ پر سلیمان نے کوشش کی مسلم ابن عقیل کی طرح، جو مولا کائنات کے چاہنے والے تھے ان کو جمع کیا، جو خط سید الشہداء نے لکھ کے بھیجا تھا ان کے سامنے پیش کیا۔ کچھ قبیلے کے لوگ تھے جنہوں نے دعوت کو قبول کیا، اب وہ لوگ بھی دل میں محبت تھی حسین کی، سوچا تھوڑا سا وقت گزر جائے، کچھ لوگوں کو جمع کریں تاکہ کربلا پہنچے، حسین ابن علی کا ساتھ دے سکے۔ اب کہتے ہیں کہ تاریخ میں لکھتے ہیں انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو جمع کرے تاکہ سید الشہداء کا ساتھ دے سکے، مگر وقت گزر گیا، سید الشہداء کربلا میں شہید ہو گئے، یہ لوگ کربلا نہ پہنچ سکے، دیر کر دی پہنچنے میں۔ اسی طرح ترما ابن ابی مولا امیر کے خاص صحابی تھے، کہتے ہیں کہ مولا امیر کے جو مشہور صحابی تھے ان میں سے ایک ترما ابن ابی تھا۔ کئی اشعار مولا امیر کی فضیلت میں لکھے، کہتے ہیں کئی احادیث شیعہ کتب میں ترما سے نقل ہوئی، حتیٰ جب شام میں امیر شام کے ساتھ کوئی مناظرہ، کوئی گفتگو کی، مولا امیر کی طرف سے ترما گیا تھا وہاں پہ تاکہ گفتگو کرے۔ سوچے کس مقام پہ ہوگا، کیا فضیلت ہوگی اس صحابی کی۔ کہتے ہیں یہ جب کربلا کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ ملاقات ہوئی مولا حسین سے، کوئی سامان لے کے جا رہا تھا، مولا حسین نے پوچھا ترما کوفے کے کیا حالات ہے؟ کہنے لگا مولا کوفے والوں کی زبان تو آپ کے ساتھ ہے، مگر ان کی تلواریں عبیداللہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ کہا مولا آپ میرے ساتھ مصر چلیں، میں آپ کو 1000 کا لشکر جمع کر کے دوں گا۔ جب مشورہ دیا کہ ولی خدا ہے، ولی خدا کو مشورہ نہیں دیا جاتا، مولا حسین نے کہا اتنے خطوط میرے پاس ہیں، میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ میں کوفے کی طرف نکلوں۔ اب کربلا کچھ دن باقی تھے عاشور کو۔ دیکھیں دنیا کی محبت، ہر کسی کی دنیا کچھ اور ہے، کسی کی دنیا بیوی بچے، کسی کی دنیا مال، کسی کی دنیا کرسی۔ جب یہ گفتگو ہوئی ترما کے ساتھ، ترما نے کہا بس اگر مولا آپ مصر کی طرف نہیں جانا چاہتے تو مجھے اجازت دیں، میرے پاس کچھ سامان پڑا ہے، تاجر کہا میرے پاس کچھ پیسے پڑے، میں کوفہ جاؤں، یہ پیسے اپنے بیوی بچوں کو دے کے پلٹوں گا کربلا۔ دیکھ کتنا بڑا صحابی تھا، مگر امتحان، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ۔ صحابی تھا، نام بڑا تھا، مگر جو فیصلہ اس نے کیا غلط فیصلہ کیا۔ جب ولی خدا کربلا میں تک و تنہا ہو اور آپ کو اپنے بیوی بچوں کی پڑی ہو، کہتے ہیں مولا حسین نے ایک جملہ کہا، ترما حسین تمہیں اجازت دیتے مگر کوشش کرنا پلٹنے میں دیر مت کرنا۔ کہتے ہیں جب ترما کوفہ پہنچا، جو سامان تھے
اپنے بیوی بچوں کو دے کے کربلا پلٹا. یہ دیکھیں یہ اہم چیز ہے. پھر امام نے مولا حسین کو تنہا نہیں چھوڑا, کربلا پلٹا. مگر جب کربلا پہنچا خبر ملی حسین ابن علی شہید ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کربلا پہنچنے میں دیر کر دی. مختصر کر کے اصل آخری گروہ جس میں بڑے بڑے صحابی تھے, جس میں مثلا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن, مولا امیر کے خاص صحابی عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے, محمد بن حنفیہ مولا امیر کے فرزند. یہ جو بڑے بڑے اصحاب تھے ان کا نام بے شک بہت بڑا ہے, مگر جب مولا حسین مدینے سے نکلے, عبداللہ ابن عباس سے ملاقات کی, محمد بن حنفیہ سے ملاقات کی, جب مکہ پہنچے عبداللہ ابن عمر سے ملاقات کی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ولی خدا کو مشورے دیے. اگر بصیرت اور معرفت ہوتی تو ولی خدا کو مشورے نہیں دیے جاتے, ولی خدا کی اطاعت کی جاتی ہے. عبداللہ ابن عباس سے جب مولا حسین کی ملاقات ہوئی, کہنے لگا مولا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کوفہ مت جائیں, آپ بے شک مصر چلے جائیں, آپ بے شک یمن چلے جائیں, امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں وہاں پہ. مولا حسین نے انکار کیا, کیونکہ جب ایک خاص عدد ہو, جب اتنے لوگ ولی خدا کو دعوت دیں تو ولی خدا کے اوپر واجب ہے اس دعوت کو قبول کرے. دوسری ملاقات محمد بن حنفیہ سے, مولا حسین کے بھائی تھے. کہا مولا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو گھر والوں کو چھوڑ دیں, بیوی بچوں کو چھوڑ دیں, آپ بے شک اکیلے چلے جائیں, مگر کیونکہ ولی خدا کسی اور عالم کو دیکھتا ہے. مولا حسین نے قبول نہیں کیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ امن پسند آدمی تھے. بعض تاریخ میں ہے کہ مولا امیر کی خلافت, مولا امیر کی بیعت نہیں کی, جبکہ یزید کی بیعت کی, مروان کی بیعت کی, بنو امیہ کی بیعت کی, مگر مولا امیر کی بیعت نہیں کی. یہ جو حالات تھے, عبداللہ ابن عمر بھی محبت کرتے تھے حسین ابن علی سے. یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جب بھی مولا حسین سے ملاقات کرتے تھے اٹھ کے ملتے تھے, مولا حسین کے گلے کو بوسہ دیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا حسین کے گلے کو بوسہ دیتے تھے. دیکھا تھا جب ملاقات ہوئی, کہا مولا آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر آپ یہیں رک جائیں, یہ قربانی دے کے آپ کو کیا ملے گا, بہتر ہے آپ یزید کے ساتھ صلح کر لیں. مگر ولی خدا, پھر وہی بات, ولی خدا کو مشورہ نہیں دیا جاتا. یہ وہ آخری گروہ تھا جس نے مولا حسین کو مشورے دیے. اب ہم اپنی زندگی اٹھا کے دیکھیں, ہم ان 5 گروہ میں, یہ جو 5 گروپس کو بیان کیا آپ کی خدمت میں, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ لیکن ہم بھی دعوی محبت تو کرتے ہیں. کوفیوں نے بھی دعوی محبت تو کیا, کوفی بھی زبان سے حسین حسین کرتے تھے, ان کے دلوں میں بھی حسین ابن علی کے لیے محبت تھی. مگر عمل جب باہر نکلنے کی بات آئی, جب خون بہانے کی بات آئی, جب خود کو قربان کرنے کا وقت آیا, تو آپ کو کہیں پہ کوئی کوفی نظر نہیں آئے گا. آج ہم بھی دعوی محبت تو کرتے, زبان سے حسین حسین تو کرتے, مگر جہاں حق کے لیے آواز اٹھانا ہو تو ہم کہاں پہ نظر آتے ہیں, جہاں انصاف کے لیے آواز اٹھانا ہو تو ہم کہاں پہ نظر آتے ہیں, جہاں ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہو ہم کہاں پہ نظر آتے ہیں, جہاں مظلوم کی حمایت کرنا ہو ہم کہاں پہ نظر آتے ہیں. یہ سوالات ہم اپنے آپ سے پوچھیں. جہاں پہ قربانی دینے کا وقت ہو تو ہم کہاں پہ نظر آتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو حالات تھے, بہرحال جو جنگ تھی
ایران اور اسرائیل کی، ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ مثلا یہ جو 1-2 مہینے جو الیکشن وغیرہ جو بھی ہوا، ہم کسی بھی پارٹی کے بعد میں ہوں گے، ہم کسی شخصیت کو بعد میں مانیں گے، مگر سب سے پہلے ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، سب سے پہلے ہم عزادار حسین ابن علی ہیں، بعد میں کسی پارٹی کے ہوں گے، بعد میں کسی شخصیت کو مانیں گے، پہلے ہم شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں، اور منبر سے یہ فرض بنتا ہے کہ یہ گفتگو ہو۔ دیکھیں رہبر انقلاب کو شہید ہوئے، مثلا آج 110 دن گزر گئے، ٹھیک ہے، رہبر انقلاب کافی دن گزر گئے، ایک مرتبہ ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا، مجھ سے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، ان کچھ دنوں میں یہ جو 1-1.5 مہینہ تھا، مثلا کوئی اور ہو تو کوئی گلا نہیں بنتا، مگر جب علی کے ماننے والے ہوں، جب حسین کے ماننے والے ہوں، نائب امام کی شہادت ہو، ٹھیک ہے، اگر کوئی سامنے سے کہے 100 دن گزر گئے، اتنے دن گزر گئے، ہم کب تک غم منائیں، ہم کب تک کالا لباس پہنیں؟ اس کے لیے بہترین جواب یہی ہے، ایک ہم خود کو شیعہ کہتے ہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ گزر گیا، ہم رہبر کی شہادت کو بھول گئے، مگر واقعاً جو شیعیان علی ابن ابی طالب کہنے کے لائق ہے، آپ کو وہ شیعہ لبنان میں ملیں گے۔ یہ جو حزب اللہ کے جوان، ان کی کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی اسرائیل کے ساتھ، یہ جو آج اگر آپ ان 100 دنوں میں تعداد اٹھا کے دیکھیں تو کم سے کم 2 سے 3 ہزار صرف حزب اللہ کے جوان شہید ہوئے۔ وہ لوگ بھی کہہ سکتے تھے 100 دن گزر گئے، ہم کب تک قربانیاں دیں، وہ لوگ بھی خوبصورت جوان تھے، بے شک یہاں پہ بھی جن جوانوں نے قربانی دی، مگر جو بات کی بات ہے میں اس کی گفتگو کر رہا ہوں، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کو بھی جینے کا حق تھا، وہ بھی چاہتے تھے اس دنیا میں رہیں، ان کے بھی ماں باپ تھے، اور بہرحال یہ دیکھیں کہ کچھ شہداء ایسے تھے، واقعاً جذبہ سید الشہداء کے مکتب کے سوا کہیں اور نہیں ملتا، واقعاً یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت زینب کے کردار کو سمجھا۔ ابھی آپ مسلسل جنازے آتے ہیں، آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ مختلف جگہوں پہ، کچھ مائیں ایسی تھی جو اپنے جوان بچے کے شادی کے لباس کو لے کے اس کے جنازے پہ تھی، کچھ دنوں بعد شادی تھی، آپ کو کئی ایسے شہداء ملیں گے، ان شہداء کو بھی جینے کا حق تھا، مگر کس کے لیے نکلے؟ نائب امام کے لیے نکلے، ولی فقیہ کے لیے نکلے۔ ایک طرف ان شہداء کو دیکھیں وہ کس مقام پہ ہیں، اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، بہرحال جو بھی تھا انسان سادگی سے کوئی چیز کر سکتا ہے، لیکن کوفیوں کا امتحان سید الشہداء کے ذریعے نہیں ہوا، سید الشہداء تو کربلا میں تھے، مکے میں تھے، کوفیوں کا امتحان مسلم ابن حکیم کے ذریعے سے لیا گیا، جس نے مسلم کا ساتھ دیا اس نے حسین کا ساتھ دیا، جس نے مسلم کو تنہا چھوڑا اس نے حسین ابن علی کو تنہا چھوڑا۔ آج ہمارا یہ فرض تھا، کم سے کم زیادہ نہیں ہلکی سی معرفت تو رکھتے ولی نائب امام کی، آج ہمارا امام، ہمارا امتحان بھی نائب امام کے ذریعے دیا جائے گا۔ تو وقت امام پردے غیبت میں ہے، نائب امام زندہ تھے، ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ اور دیکھیں ان جوانوں کو دیکھ کے انسان رش کرتا ہے، یہ جو مسلسل 100 دن کے حالات ہیں، ہم یہاں پہ خوشیاں منا رہے تھے اور وہ لوگ وہاں پہ ان کو قربان کر رہے تھے، ہر دن
ہر دن کم از کم 30 سے 40 جوان شہید ہوتے تھے، اور آج تک مسلسل 2 دن پہلے تک جب تک یہ سیز فائر نہ ہوا تب تک مسلسل شہادتیں تھیں۔ انسان کا دل، کہتے ہیں کہ خدا نے شیعیان علی ابن ابی طالب کو ایسے خلق کیا ہے کہ دنیا میں کسی بھی کونے پہ اگر کسی ایک علی کے ماننے والے کو کوئی زخم پہنچے تو دنیا کے دوسرے کونے میں اگر علی کے ماننے والا ہو اس کو اس درد کا احساس ہوتا ہے۔ پر یہ جو گفتگو تھی قربانی کی، موضوع کی طرف پلٹتے ہیں، گفتگو کو تقریباً وقت گزر چکا ہے۔ آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ جو عزاداری میں ہم آتے تو ہیں، سید الشہداء ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا صرف نماز، روزہ، حج، عبادتیں، کیا صرف یہ چیزیں کافی ہیں، یا پھر اصلی مقصد حسین کو سمجھیں؟ مولا حسین کا ہدف کیا تھا، کربلا کا ہدف کیا تھا، اس کو سمجھیں۔ اگر صرف عبادتیں، نماز، حج، یا پھر وہاں جب مکے میں مولا حسین حج کو ترک کر کے کربلا کی طرف نکل رہے تھے تو کچھ عبادت گزار تھے وہاں پہ، کچھ حاجی تھے جنہوں نے حسین کا قافلہ ترک کیا تاکہ وہ حج کو ادا کر سکے۔ جب تک ولایت امام کے پرچم تلے عبادت نہ ہو تو وہ عبادت آپ کو خدا کے قریب نہیں شیطان کے قریب کرتی ہے۔ اسی لیے مقصد حسین، عزاداری حسین کو سمجھیں۔ مجلس میں آتے صرف ثواب کے لیے نہ آئے۔ عزاداری سید الشہداء انسان کے ضمیر کو جگاتی ہے، انسان کے باطن کو پاک کرتی ہے، انسان کو قربان ہونا سکھاتی ہے۔ صرف اگر ثواب کے لیے آئے، گریہ کریں، تو یقین جانے نہ اس گریے کا فائدہ ہے نہ کوئی اور، کیونکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مقاتل میں پڑھیں، جب مولا حسین شہید ہوئے، جانتے ہیں سب سے پہلا شخص جس نے حسین ابن علی پہ گریہ کیا وہ عمر ابن سعد تھا۔ کربلا میں سب سے پہلے گریہ کرنے والا عمر ابن سعد تھا۔ یہ قافلہ جب کوفہ پہنچا تو لوگوں نے خوب گریہ کیا۔ حضرت زینب نے بددعا دی کہ تم وہی لوگ تھے جنہوں نے میرے بھائی حسین کو دعوت دی، اور جب امتحان کا وقت آیا تم نے حسین کو تنہا چھوڑا۔ اب تم چاہے رو چاہے کچھ اور کرو، تمہارے رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں گریہ معرفت کے ساتھ ہو، یہ مجلس بھی معرفت والی مجلس ہو۔ اب دیکھیں ایسے ہی ثواب کے لیے آئے، کوئی گفتگو نہ ہو، کوئی اصلاح نہ ہو۔ پہلی مجلس یزید کے دربار میں ہوئی تھی، اور مجلس میں یزید نے کیا کہا تھا، کیونکہ یزید کو خطرہ تھا۔ امام زین العابدین کے خطبے جو دربار شام میں کوفے میں بیان کیے گئے، حضرت زینب کے خطبے جو دربار شام اور کوفے میں بیان کیے گئے، یزید کو اپنی حکومت سے خطرہ تھا۔ یزید نے کیا کیا، یہ سیاست جو ہم سمجھتے نہیں ہے سیاست، کہنے لگا دربار شام میں حسین کی مجلس ہو، اور اس مجلس کا مقصد کیا تھا، مجلس کا موضوع کیا تھا، کہنے لگا مجلس ہوگی، ہر شخص آئے گا قرآن پڑھے گا، ہر شخص آئے گا نماز پڑھے، بے شک جو بھی کرے اس مجلس میں آئے ثواب حسین کو بھیج دے، مگر اس مجلس میں ظالم کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ یزید نے پہلے ہی کہہ دیا، مجلس میں کوئی مظلوم کی حمایت کی بات نہیں ہوگی۔ تو اگر آج ہم اس مجلس میں بیٹھے صرف ثواب کی خاطر، تاکہ ثواب سید الشہداء تک پہنچ سکے، مجلس کا کوئی ہدف نہ ہو، مجلس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو اس مجلس میں اور یزید کی مجلس میں کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے کوشش کریں بہرحال اپنے دل کو سید الشہداء کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ یہ ایام ہے، کہتے ہیں کہ انسان کی جو قسمت بنتی ہے شب قدر میں، بعض علماء کہتے ہیں کہ شیعیان علی کے لیے مجلس حسین بھی شب قدر کی طرح ہے، یعنی انسان اپنی قسمت کو لکھتا ہے، انسان اپنی تقدیر بناتا ہے، پاک دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ حسین کی مجلس میں آئے۔ لیکن حسین ابن علی آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جائیں گے؟ جس طرح حضرت حر کا ایک دن پہلے مقام دیکھیں،
اور عصر عاشور حضرت حر کا مقام دیکھیں. کچھ لمحے گزرے، کہتے ہیں جہنم کی تہ آخری طبقہ قاتلان حسین میں، اگر حر حسین ابن علی کی طرف نہ جاتے، حر کے دل میں حسین کی محبت نہ ہوتی تو حر کا کیا مقام تھا. مگر جیسے ہی حر کے دل میں حسین کی محبت جاگی، آج حضرت حر کا مقام دیکھیں. اپنے وجود کو پاک کریں تاکہ سید الشہداء ہمارا خریدار بنے. عزاداری میں آئیں، بے شک دل سے کبھی بھی نا امید نہ ہو. انسان گناہ کرتا ہے، انسان خطا کرتا ہے، بے شک ہم سے بھی گناہ، سب سے گناہ ہوتے ہیں. گناہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہوتا ہے، انسان ہے، کوئی معصوم نہیں ہے. مگر یہ جو سال میں 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اپنے وجود کو پاک کریں. اگر آپ سید الشہداء کی مجلس میں آتے ہیں، آنے سے پہلے بے شک جتنے گنہگار کیوں نہ ہو، مگر سوچیں ہمارا میزبان حسین اتنے عجیب ہے، مہربان امام ہے، رحیم امام ہے. جب آپ سید الشہداء کی مجلس میں آئیں، فرش عزا میں بیٹھیں، تو جب عزاداری ختم ہو، مجلس ختم ہو، آپ فرش عزا سے باہر جائیں تو آپ کے آنے اور آپ کے جانے میں فرق ہونا چاہیے. یہ وہ 10 دن ہیں جن دنوں میں انسان اپنے کردار کو بناتا ہے. یہ وہ 10 دن ہیں انسان اپنے عمل کو بناتا ہے. اپنے عمل کو ایسا بنائے کہ حسین ابن علی ہم پہ رشک کرے. اپنے اخلاق کو، اپنے افکار کو ایسا بنائے کہ حسین ابن علی ہم پہ رشک کرے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے عمل سے کوئی یہ تشبیہ نہ دے کہ دیکھو یہ علی کا ماننے والا ہے. ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے، کیونکہ جب ہماری کوئی نماز چھوٹے گی، معصوم فرماتے ہیں تم جب کوئی گناہ کرتے ہو نسبت تمہارے ساتھ نہیں ہوتی، وہ نسبت ہم سے دی جاتی ہے. اگر کوئی گناہ کرتے ہو، سامنے والا یہ نہیں کہتا کہ اس شخص نے گناہ کیا، دیکھو علی کے ماننے والے نے گناہ کیا. ہماری نسبت اہل بیت سے ہے. کوشش کریں، بہرحال آج وقت بھی گزر چکا، اپنے دلوں کو سید الشہداء کے ساتھ جوڑیں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں معرفت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حق کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ حسین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک درود پڑھنے میں کہ محمد آگے دیگر بلند تر سلامات. اکثر جگہوں پہ ودا کیسے سید الشہداء نے نانا سے ودا کیا، کیسے سید الشہداء نے اپنی ماں سے ودا کیا. آٹھویں امام فرماتے ہیں یبن شبیب، اے شبیب ان کنت باقیا فابکی للحسین. اے شبیب اگر تم گریہ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے جد حسین پہ گریہ کرنا، کیونکہ ہمارے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی پیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. ہاں زیادہ گریہ انسان کے وجود کو پاک کرتا ہے. کوشش کرے ایک قطرہ آنسو کا آنکھوں سے بہے. بدا کو پڑھوں گا، مختصر پڑھوں گا. مدینے میں سید الشہداء اپنی نانا کے قبر کے پاس پہنچے. کہتے سید الشہداء قبر پہ گرے، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، نانا تیرے بعد امت نے حسین پہ بہت ظلم کیا. علماء لکھتے ہیں حسین گریہ کرتے کرتے گش کھا گئے. علامہ شستری لکھتے ہیں ایک مرتبہ بے ہوشی کے عالم میں سید الشہداء نے اپنے نانا کو دیکھا. نانا رسول خدا آگے بڑھے، سید الشہداء کو سینے سے لگایا. کہتے 4 جگہوں پہ بوسہ دیا. سب سے پہلے بوسہ دیا پیشانی کا، کیونکہ رسول خدا جانتے تھے عصر عاشور ہوگی، حسین کی پیشانی ہوگی. کوئی پتھر مارے گا، کوئی تلوار مارے گا، کوئی نیزہ مارے گا. دوسرا مقام رسول خدا نے مولا حسین کے لبوں کو بوسہ دیا. علماء لکھتے ہیں، علامہ شستری لکھتے ہیں، کہتے رسول خدا جانتے تھے کربلا میں حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا. حسین کے
خدا نے آخر میں مولا حسین کے گلے کو بوسہ دیا، مولا حسین کے سینے کو بوسہ دیا۔ رسول خدا جانتے تھے عصر عاشور ہوگی، حسین گھوڑے کی